اب خدا کا فرشتہ جو میرے پاس بھیجا گیا تاکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے میں آپ کی مدد کروں۔ اس وقت جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اس مقام سے 2 فٹ بھی دور نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ پر اس کا خادم ہونے کا یقین کریں گے تو آپ میرے کلام کو بھی قبول کریں گے، اور میں آپ کو اس پر ایمان رکھنے کے لیے اس منبر پر مجبور نہیں کر سکتا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہر ایک دعا میں ٹھہر جائے۔ یہ بیمار لوگ ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھ سے ناواقف ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اسے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ میں اسے شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے بچا سکتا ہوں، لیکن یسوع مسیح نے یہ تمام کام پہلے ہی سر انجام دے دیے ہیں جب وہ کلوری پر ہوا۔ اس نے اپنی کلیسیا میں نعمتیں بھیجی ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو کہیں آمین۔ اور نعمتیں کلیسیا کی ترقی کے لیے ہیں تاکہ جب بے ایمان کلیسیا میں آئیں تو کہیں یقیناً یہ سچائی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر تم سب بیگانہ زبانوں میں بولو اور بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو وہ تمہیں دیوانہ کہیں گے، لیکن اگر کوئی ایک نبوت کرے اور دلوں کے بید ظاہر کر دے تو کیا بے ایمان لوگ ایسا نہ کہیں گے؟ حقیقت میں خدا ان کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اب بھی معجزات کرنے کو یہاں موجود ہے۔ جن کاموں کو کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ کرے گا۔ خاتون، میں ذرا آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسا آپ کی روح کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا آپ اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں گی؟ اگر خدا مجھ پر ظاہر کر دے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو کیا آپ اسے اپنا شافی قبول کریں گی؟ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کو زندگی میں دیکھا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آپ میں خون کی کمی ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو تندرست کر دے گا؟ خداوند یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس عورت کو شفا دے۔ اے باپ، اسے تندرست کر دے تاکہ یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اب دعا کرتے اور شادمانی کرتے ہوئے جائیے۔ یہ آپ کے ایمان کے مطابق ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بھی بات نہیں بتائی، صرف یہی بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ غور کریں اس نے کیا بتایا۔ جو اس نے آپ کو بتایا وہ کریں۔ آپ اس پر ایمان رکھیں۔ آپ نے کہا آپ ایمان رکھیں گے، اس کے کہنے کے مطابق کریں جو کچھ وہ کہتا ہے۔ جائیں گواہی دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ آمین۔ سب کہیں خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ مجھے یقین ہے خدا آپ کو برکت دے رہا ہے اور آپ مزید بے اعتقادی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر آپ بے اعتقادی کریں گے تو بے اعتقادی گناہ ہوگا۔ خدا اپنے بیٹے کو بھیجنے اور اس کام کو سر انجام دینے کے بعد اب یہ کہتا ہے، میں نے ایک نشان بھیجا اور اپنی بائبل بھیجی اور اپنے خادموں کو بھیجا اور اپنی نعمتیں بھیجی، اور تم پھر بھی بے اعتقادی کرتے ہو، تو پھر آپ کے لیے آخر میں کچھ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ رد کیے جائیں۔ واحد ایک ہی کام ہے جو کرنا ہے کہ خدا کو جلال دیں اور یسوع مسیح کو آشکارا کریں۔ جب وہ زمین پر تھا تو اس نے بالکل یہی کچھ کیا۔ سب بائبل کو ماننے والے کہیں آمین۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اور پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے، دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ یہ بے ایمان ہے لیکن تم مجھے دیکھو گے۔ یہ ایماندار ہیں کیونکہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ بے اعتقادی کرنا گناہ ہے۔ یسوع نے کہا جا، پھر گناہ نہ کرنا یا پھر بے اعتقادی نہ کرنا، ورنہ پھر اس سے بھی بدتر چیز تجھ پر آئے گی۔ تو پھر ہمیں ضروری چاہیے کہ ایمان رکھیں یا فنا ہو جائیں۔ میں خدا تھا اور انہوں نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو پھر وہ کلام فیصلہ کرے گا۔ لیکن لوگ اب بھی کلام کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ نشان اور عجیب کام کلیسے میں موجود ہیں۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ اب وہ ٹھیک غیر اقوام کے ساتھ اختتام کر رہا ہے اور پھر وہ یہودیوں کی طرف مڑ جائے گا، اور غیر اقوام اپنے عقیدے، رسم و رواج اور تمام دنیاوی تنظیموں میں چھوڑ دی جائے گی، اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور خوشخبری یہودیوں کی طرف چلی جائے گی۔ آمین۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ ٹھیک ہے بہن، معاف کرنا، مجھے کچھ لمحوں میں اپنے ذہن کو آرام دینا پڑتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ جی ہاں۔
آپ دور سے آئی ہیں، جی ہے، آپ کسی دوسرے شہر سے آئی ہیں، جی ہے، آپ کو دل کی تکلیف ہے، آپ کو دل کی تکلیف ہے، جی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہے، بہت زیادہ تاریکی ہے، میں ایک تاریک سائے کو دیکھتا ہوں جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے، اور کسی نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اور وہ شخص الہی شفا دینے کی بابت دعویٰ کر رہا تھا۔ جی ہے، اس شخص نے کہا آپ جادوگرنی ہیں، جی ہے، اور اس بات کے متعلق آپ کی کلیسیا میں ہلچل مچ گئی تھی، آپ کے پاسٹر کو پولیو ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہے، بہن، جو باتیں ان لوگوں نے آپ کو بتائی ہیں ان پر توجہ نہ دیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے دل کے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہے، آپ دل کی گھبراہٹ میں مبتلا ہیں، سلامتی سے گھر جائیں، آپ جادوگرنی نہیں ہیں۔ کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتی ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ اگر میں اس سے کہوں گا تو وہ آپ کو ٹی بی سے شفا دے گا؟ خداوند یسوع، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس عورت کو شفا دے اور یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خوشی کرتے اور کہتے ہوئے جائیے، خداوند تیرا شکر ہو، آپ تندرست ہو جائیں گے، خاتون ادھر آئیں۔ قادر مطلق خدا، زندگی کے بانی، یسوع مسیح کے نام میں اس عورت کو مکمل شفا دے، آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ایک منٹ ٹھہریں، آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے، آپ اسے جانتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ پوری عمارت کے اوپر چھایا ہوا ہے، اگر آپ اس بات پر ایمان رکھیں گے تو ہر شخص ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھیں گے؟ خدا پر ایمان رکھیں۔ کیا آپ اشر ہیں؟ ٹھیک ہے جناب۔ وہ عورت جو دبے دار کپڑے پہنے بیٹھی ہوئی ہے، خاتون کھڑی ہو جائیں، اس نے آپ کو دل کی تکلیف سے شفا دے دی ہے، کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہاں ایک خاتون ہاتھ میں رومال پکڑے رو رہی ہے، کسی روز اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جو سر درد کا سبب بنی۔ کھڑی ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام اپنی شفا قبول کریں، آمین۔ آپ میں سے کتنے اپنی شفا کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح ابھی اسی گھڑی آپ کو شفا دینے کے لیے موجود ہے۔ وہ سب جو شفا پانا چاہتے ہیں، ٹھیک ابھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، بالکل اس طرح خدا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ قادر مطلق خدا، زندگی کے بانی اور ہر ایک اچھی نعمت کے دینے والے، میں دعا کرتا ہوں تو اس عمارت میں موجود ہر شخص کو شفا دے، اور اب میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان دوسرے خادموں کے ساتھ ہر بیماری کو جو یہاں موجود ہے جھڑکتا ہوں، اور یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے یہاں موجود ہے، ہر شخص کو شفا دے۔ شیطان یسوع مسیح کے نام سے ان لوگوں کو چھوڑ دے۔ جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں، کہیں خداوند کی تعریف ہو اور خدا میں شادمانی کرتے ہوئے جائیں۔